نے اس کو فاسق فاجر بادشاہ بولا تھا. بولنے دے بھائی، ان کے پاس دلیل ہے، فاسق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یزید کے فاسق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ فاسق فاجر کیا کیا اس نے؟ کسی کا خون کیا یزید نے؟ نہیں اس کے دور میں سر یہ بھائی فاسق فاجر جو لوگ بولتے ہیں نا وہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ شراب پیتا تھا. یہ ان کا دعویٰ ہے، کلیم ہے، دعویٰ ہے، اس کی دلیل نہیں ہے. اگر ثبوت مل جائے کہ شراب پیتا تھا، نماز چھوڑتا تھا، ہم بھی کہیں گے فاسق ہے. تو جن لوگوں نے بھی یزید کو فاسق کہا ہے ان کے اس بات کی دلیل شرابی کبابی پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تو وہ چیز ثابت نہیں ہے، تو ہم کیسے بول دیں گے فاسق فاجر ہے؟ ہاں ہم نہیں بولتے کہ وہ فاسق ہے، حاجی ہے، بڑا امام ہے، یہ وہ ایسے بھی نہیں بولتے ہم، لیکن کوئی الزام لگانے کے لیے ثبوت چاہیے نا. جی اس کے دور میں جو واقعہ ہررا ہوا تھا، کعبے پہ چڑھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے دور میں اس نے تھوڑی کیا تھا بھائی وہ جو واقعہ ہررا ہوا تھا یعنی مدینہ پہ جو ہے حملہ ہوا تھا، یہ ویسے ہی ہے نا جیسے عثمان رضی کو کے گھر پہ حملہ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا جی، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو کہتے ہیں جی یزید تو بخشا بخشا ہے. واہ، بخشا بخشا ہے. پھر حجاج بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے، وہ تابعی نہیں ہے. جتنے جھوٹے راوی ہیں میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے. قانوناً وہ تابعی تھے، ظاہر ہے کلمہ گو تھے. خوارج کون تھے؟ تابعین ہی تھے، اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے. مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا. ہاں پوچھا گیا کافر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہا نہیں کافر نہیں ہے. پوچھا گیا منافق ہے، کہا منافق نہیں ہے. منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے. ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، ہم میں سے ہی نکلا ہوا ایک گروہ ہے. تو خوارج بھی تابعین ہے. لیکن مسند احمد میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی. حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً، وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا. لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، اسماء بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم. کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے. یہ فضیلت ہے، لو سامو. اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، ان کی لاش لٹکا دی مکہ شریف میں اور یہودیوں کے قبرستان میں پھینکی، اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی بڑی، اما عائشہ سے بھی بڑی، اسماء کو کہ دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. ظالم انسان. یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. تو حجاج بھی پھر تابعی ہے، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں سنت کا فہم، نہ انہیں فقہ آتی ہے. صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے، چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے، جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے، انہوں نے گھڑنی ہے. جو واضح احادیث ہیں ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے. اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں. محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا. یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں. ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں. انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اب یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا. تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب
ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا. انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے, اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹ نہیں بیٹھتی. حضرت معاویہ کے دور میں جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں. بخاری مسلم میں آئے آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے. پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا, انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے, اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے, اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ آدھی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے. کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے. پھر انہوں نے احمد بن حنبل کا قول بھی نقل کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا, کہا ان کا مال لوٹا, انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے حدیث لے لیجیے. انہوں نے کہا حدیث کیا, ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں, 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی. بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا, اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے, اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا, کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگے. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ. ان کا اہل شام تھے, جو ہم امیر شام کہتے ہیں. یہ شامی تھے, ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا. تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے, ایک دیوبندی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے بارہا اس کتاب کا تعارف کروایا. اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے. کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا, لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, وہ آپ منگوا سکتے ہیں. وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی. 5واں جھوٹا دفاع. وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ, اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا تو 95% ان کے خلاف ہیں, بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو. حدیث سے بات کرو. جی حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی. جی ہمیں پتہ ہے, یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں, لیکن وہ تاریخ میں تو ہے. جی ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو. ابن کثیر نے نقل کی ہے یہ مردود روایت, لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے, وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی. اس روایت میں پتا کیا ہے, عبداللہ ابن مطیع صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں, جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے. انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا, یزید حکمران بن گیا, آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں, انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے, وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے. تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں, میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر, اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے, اصل میں تو وہ شرابی ہے, تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے. اب یہ پوری روایت تھی, انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں, جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے, تارک الصلاح ہے, کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے.
اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی. اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب, انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا, پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, وہ شرابی بھی تھا, اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا, اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا. بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو. انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے, آدھی تو نہیں لینی. سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے. یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی, لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو, پھر پتہ چلے گا صحابی کرتے ہو, صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا. کیا ہے کہ 3 اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں نا, جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. پہلا, خانہ کعبہ کے اوپر حملہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے. کامیاب تو نہیں ہوا, بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر. لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 3245 نمبر. دوسرا واقعہ ہرہ, کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی. انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا, تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر. جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی 600 صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے, مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے, اس کو تو چھوڑ دیں سر, آپ انکار کریں واقعہ ہرہ ہوا ہی نہیں ہے, پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ ہرہ موجود ہے. ٹھیک ہے, بخاری میں یہ حدیث 2601 2959 4024 4906, مسلم 3339 3319 3323 سے جو ہے ٹیٹرا 3 تک, جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو مدینے میں بدعت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیامت والے دن, نہ کوئی نفل قبول کرے گا. واقعہ ہرہ کا ذکر موجود ہے, یزید نے قتل عام کیا. اور یہ واقعہ ہرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کیے تھے, کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں. وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا, اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے. بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا, اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی. ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا ابن یحییٰ کو, جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا. میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو, اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے. میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے. یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے. بھئی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا, انہوں نے کہا تم لوگ یہ بات کرتے ہو, تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. بخاری میں حدیث ہے. وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو, انہوں نے کہا سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا, یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا, تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے. کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی, وہ بس مار دیا, بعد میں یزید بہت پچھتایا. اچھا جی پچھتایا, پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً, اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں. اور یہ تو بخاری کے اندر ہے. یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے, کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے, جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام, اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا.
sunna.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آمین. اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں. اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے قریدنے لگا، تو انس ابن مالک وہاں تھے، انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی الاسلام کے ہم شکل تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسمہ کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، کالے رنگ سے. ظاہر حضور اسلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے، تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی، وہ رنگتے تھے. اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسمہ ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے، وہ کالا کرتی ہے. یہ شرح ہوئی ہے. اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے او چھوڑیے اے شرح پیوں دیجئے، اینو شرح کہنا چاہیے تائی تو اڑے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا. سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی. اچھا جی، یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی، اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا. اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے، امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف، تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی، پھر مولا حسن کے پاس، پھر حسین علیہ السلام کے پاس، کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے، تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ. میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا. بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دی ہے. تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے. کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے اور وہ جو جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے. پہلا جھوٹا دفاع کہتے ہیں جی وہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ ہوتی ہے. یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دیا ہے، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا. حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے یہ تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی ہے. اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حمص تھا، اور وہاں پہ حملہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح نے. اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے، یا اردو میں قسطنطنیہ، یا انگلش میں کانسٹنٹائن نوبل، تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا. کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود تھے اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے، اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو ظاہر ہے وہ اسی نے پڑھانا تھا، حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا، حکمرانوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا. وہ تو امام حسن کا جنازہ بھی مروان بن رقم نے پڑھایا، حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا. لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے، شریعت کو تو فالو کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا. اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے. وہ اب آپ سنیں، یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو ایوب انصاری والی، یہ 1186 ہے. ابو داؤد میں 2512 نمبر حدیث ہے. ابو عمران تابعی کہتے ہیں جب ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے. تو یہ یزید سے الگ کوئی اور لشکر ہے. اور اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطینیہ میں دفن ہوئے. تو قسطنطینیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا، اگر یہ 2 حملے بھی مانے جائیں، ویسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا ہے، پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ ہیں. اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا، اس میں ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. وہ آخری حملہ تھا. ویسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں، وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان محمد فاتح نے آ کے فتح کیا ہے، جو آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں آج کل. یہ 7واں سلطان ہے، اسی کی ارطغرل کی اولاد میں سے. یہ تو جا کے پھر 8ویں 9ویں صدی ہجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے. تو بہرحال بشارت حملہ کرنے والے کے لیے تھی.
تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع. دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے. اس میں وہ الیاس گھمن صاحب والا جواب دوں گا. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو, صحابی صرف صحبت سے ہو جاتا ہے, لیکن تابعی کسی صحابی کی صحبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ تو تابعی ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اتباع تو صحابہ کی نہیں ہے. ایسے بہت پیارا جواب دیا, زبردست. انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اتباع کرنے والا, اس کے تو سارے کرتوت ہی برے ہیں. اچھا, تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل, وہ بھی تابعی ہوا پھر. اور خوارج کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے, وہ بھی سارے تابعین ہوئے. یہ سب فراڈ ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کر دیں. اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمذی سے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین تبع تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے ہوئے. تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے احادیث میں راوی ہیں نا, زیادہ تر وہ قانوناً تابعین کے اندر موجود ہیں. خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے تو ساروں کو بشارت ہوگی. پھر وہ کہیں گے نہیں. اب حجاج ابن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا, اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ظالم حجاج تو ہے. تو جب حجاج کو اسما بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے حجاج کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابعی ہوں, میرے پہ تو آگ حرام ہے. اسما یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں, آپ دیکھیں آپ صحابی ہیں, میں نے آپ کو دیکھ لیا, میں ابھی تابعی ہو گئی ہوں, آگ ختم ہو گئی. او ایڈی گل حجاج نو بھی سمجھ سی جیڑی ناس پیروں نہیں سمجھ کہ ایویں نہیں کوئی ہو جاتا تابعی تے ویکھ لیا. اچھا جی, تیسرا وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد بن حنفیہ, جو حنفیہ نامی ایک عورت جس سے شادی کی تھی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد, ان سے پیدا, وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کرتا تھا یزید ابن معاویہ کی. اچھا جی, کدھر لکھا ہے کس حدیث میں؟ نہیں, ان کی باتیں حدیثوں میں. وہ کہتے ہیں جی وہ ابن کثیر میں, جسے عربی میں البدایہ والنہایہ کہتے ہیں, اس میں موجود ہے. ہاں جی دکھائیں. دکھا نہیں آپ کو سکتے, وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں, کیونکہ اس میں محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطیع صحابی آتے ہیں. محمد بن حنفیہ تابعی ہے, عبداللہ ابن مطیع صحابی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دی ہوئی ہے, جونیئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے اس یزید کی وجہ سے, تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں, قیام کریں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی, اور عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برس پڑے جو اس کے کرتوت ہیں برے. کہتے ہیں جی وہ شرابی, اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی. وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, میں نے تو جتنے دن میں اس کے پاس رہا ہوں, میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی. میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے. جن کے آباء و اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں محمد بن حنفیہ نے توثیق کر دی اس کو. ویسے میں نے ایلبریٹ کیا ہے. پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا اتنے دن آپ نے اس کو ایسا پایا, یعنی اتنے دن وہ پگڑی بن کے نماز پڑھتا رہا رفع دین نال. پہلے تو نہ رفع دین کرتا سی, ننگے سر ہی پڑھتا سی نماز, یعنی وہ لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا انہوں نے. تو یہ تو جتنے دن آپ رہے ہیں اتنے دن اس نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے. تو عبداللہ بن مطیع صحابی ہے اور محمد بن حنفیہ تابعی ہے. جب صحابی اور تابعی کا قول ٹکرایا تو کس کی بات مانی جائے گی؟ صحابی کی. تو محمد بن حنفیہ کا تو قول فارغ ہو جاتا ہے پھر. اسی لیے شیخ زبیر علیزئی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا, انہوں نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا, کیونکہ ہم تو صحابی کے پیچھے چلیں گے, تابعی کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے. چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی, وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی. وہ میں آپ کو پہلے ہی کتنا بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری 4827 تلوار کی زور پہ بیعت ہوئی ہے, اور صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیعت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ تو ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, اب کوئی نہیں کہے گا جی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیعت کی ہوئی تھی جی. تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی. اور مجھے بتائیں, وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں آتے ہیں عبداللہ بن عمر نہ جا کے نا مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑو یزید کی. اچھا, وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے, شیعہ تھے, یا صحابہ اور تابعین تھے؟ تو
تو ان صحابہ اور تابعین کی قول کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول شاذ ہے, اکثریت کا وہی موقف تھا. اور پھر عبداللہ بن زبیر جو ڈٹے رہے آخری وقت تک, وہ صحابی نہیں ہے. ایک قول لے لیتے شاذ. عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ, صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے, کبھی ان کا حصہ نہیں بنے, لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ تھا. آخری عمر میں تو وہ پچھتاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی حجاج بن یوسف نے کروایا, ان کے پاؤں میں نیزہ مروا کے. اور المستدرک للحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ, مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے, جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نا, وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی, کچھ کو واقعہ ہررا کے بعد سمجھ آئی, اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ آئی جا کے. بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا, لہٰذا ان کے پیچھے کوئی نہ چھپے گا جی وہ بیعت سے روکتے تھے. جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہوں, میرے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر دیے. پانچواں وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا ہے, جی اہل شام نے نہیں مارا, وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی. تو میں نے بتایا بھائی کوفیوں نے ہی مارا ہے, ظاہر ہے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو ہے یزید کے ہی لگایا تھا. آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انہی کے انڈر ہے, لہٰذا یہ بھی پلی غلط ہے. اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا. چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 3 شرطیں رکھ دی تھی جی حضرت حسین علیہ السلام نے, وہ تو تیار تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور سر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لوڈیاں ڈالنی تھیں اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابا جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کر کے 4 سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیعت لیں آپ کے لیے, میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا. تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوازنا تھا کہ یار تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلا ہے. وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو, یا مجھے شام جانے دو یا واپس مدینے جانے دو یا مسلمانوں کی کسی سرحد پہ بھیج دو میں جا کے قتال کروں. وہ تو جی بس کینسل, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ وہ کیا. اچھا جی, یہ سٹوری بالکل فٹ نہیں بیٹھتی. اور یہ جس کتاب سے لے کے آتے ہیں نا, انصاب الاشراف وہ کتاب ہے امام بلازری کی, پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے ایک بڑے ائمہ میں سے. انصاب الاشراف یعنی وہ کتاب جس میں بڑے بڑے جو اشرافیہ ہیں, بڑے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں, ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں. یعنی اس میں بنو ہاشم کے بھی, بنو امیہ, بنو عباس کے, اور جس میں بایوگرافی بھی لکھی ہے صحابہ اور تابعین کی. اس میں سے وہ لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ موجود ہے. اور شیخ زبیر صاحب نے بھی فضائل صحابہ اپنی کتاب میں نا یہ لکھ دیا, لیکن انہوں نے انصاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو ثابت ہے, لیکن حلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے نا. تو پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب سے ہی رجوع کر لیا. شیخ زبیر صاحب نے آخر میں اعلی حدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے یہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے. ویسے زیادہ میجارٹی کا یہی موقف ہے کہ اپنے مصنف سے ثابت ہے, لیکن زبیر لزئی صاحب گھبرا گئے تھے. وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر یہ انصاب الاشراف کو انہوں نے صحیح مان لیا نا تو پھر حضرت معاویہ کا کیا بنے گا, حضرت ابو سفیان کا کیا بنے گا, کیونکہ اسی انصاب الاشراف میں بالکل صحیح سند کے ساتھ ایک چیز موجود ہے جو باقی اہل سنت کی کتابوں میں کوڈ ورڈز میں ہے. مسند البزار میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں انہوں نے بھی لیا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی اللہ کی لعنت, اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت, اس کو ہانکنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ حدیث ختم. اس حدیث سے کون سی خدمت ہوئی ہے پتہ ہی نہیں کہ کون ہوا, کیا ہوا, کس وجہ سے لعنت ہوئی. مسند البزار اور مجموع الزوائد میں یہ دوری روایت ہے, لیکن انصاب الاشراف میں ان 3 بندوں کے نام ہیں. وہ میں کوڈ ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے. اونٹ کی مہار امیر شام کے ہاتھ میں تھی. امیر شام میں یزید کو نہیں کہہ رہا, ان کے والد کو کہہ رہا ہوں. اور ہانکنے والے امیر شام کے بھائی تھے, جو مسند البزار اور مجموع الزوائد میں لکھا ہے کہ اونٹ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی لعنت, مہار والے پہ بھی لعنت. تو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے پھر اس روایت کو بھی صحیح ماننے, تو انہوں نے کہا
حضرت معاویہ کو بچانے کا، ابو سفیان کو بچانے کا رضی اللہ عنہما طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب سے اعلان برات کر. اب اس میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، ٹھیک ہے. یزید کے آباء و اجداد کے تابوت آگ میں ہیں، وہ ہم نہیں بیان کرتے آپ سے، اور بھی کافی ساری چیزیں. تو اس کتاب سے انہوں نے جان چھڑا لی کہ چھوڑو ہے. تو لہٰذا آندہ کو 3 شرائط والی بتائے نا، ان کو 3 شرائط والی کتاب مننی ہے، اور اس طریقے نال ادھوری سند نہ مننی ہے نے. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ دھمکی لگائی حضرت فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں، تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زید بن اسلم جو ہے، وہ حضرت عمر کا غلام جو ہے، وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا تھا. وہ تو حضرت عمر کی غلامی میں بعد میں آئی. یہ سند منقطع ہے. تو اگر منقطع روایتوں کو حلال بن انصاف کو ماننا ہے تو پھر آپ یہ بھی چیزیں ماننا شروع کر دیں. تو یہ ان کا ایک تھا. اور آخری دفاع ان کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوڑو جی، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. پہلے مقابلہ کرتے رہتے ہیں، جب بالکل ان کو سمجھ آتی ہے نا اوہ یہ کیا ہو گیا، تو پھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جی یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے. تو یہ جو اتنی دیر سے آپ ہمارے ساتھ بحثیں کر رہے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ آج پوری دنیا میں جو باتیں شروع ہوئی ہیں میں نے کروائی ہیں. میں نے اشرف جلالی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے، میں نے آصف الوی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے، اور اب پورے ملک کے اندر جو ایک آگ لگی ہوئی ہے یہ میں نے تو نہیں کروائی ہے. تو وہ کہے کہ جی یہ قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا. تو قیامت والے دن تو سر پوچھا جائے گا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، وہ جو دروازہ بھی اسی پورشن میں آتا ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، پھر بھی اللہ سے اس حال میں ملے مرنے کے بعد کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. کہتے ہیں جی پوچھا نہیں جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث کیا نہیں ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پوچھا نہیں جائے گا. کیا فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں حدیث نہیں ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے؟ پوچھا نہیں جائے گا. وہ جی قرآن میں لکھا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آخری آیت. وہ آدھی پیش کرتے ہیں. اور وہ تو کہا جا رہا ہے، یہودی کہتے تھے ہمیں حضرت ابراہیم کی نسبت حاصل ہے، حضرت ابراہیم کی نسبت سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے گئے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. برے اعمال کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ورنہ الفاظ ہوتے علیہا مکتسبت وعلیکم، وہ ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ظاہر ہے قرآن میں تو مرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان ہوئی ہوئی ہیں نا. حضرت یوسف کے بھائی قرآن کے نزول کے وقت زندہ تھے، تو ان کی برائی کا ذکر جو ہوا ہے قرآن تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. قرآن کیسے کہہ سکتا تھا کہ مرے ہوئے بندوں کی برائی نہیں؟ اور یہ جو اسماء اور رجال کا علم ہے جس کے تحت آپ حدیث کی کتابوں میں راویوں کے اوپر بحثیں کرتے ہیں، یہ تو سارے مرے ہوئے لوگوں کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ غیبت وہ ہے جو کرنا واجب ہے، نہ کرنے والا گناہگار ہوگا. امام مسلم نے پوری بحث کی ہے اس کے اوپر. صحیح بخاری میں حدیث ہے میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا. قسطنطنیہ تو اس میں موجود ہی نہیں، اور کیسر روم کا شہر تو حمص تھا شام میں. وہاں پہ حملہ جو کیا تھا وہ تو ابو عبیدہ ابن جراح نے کیا تھا حضرت عمر کے دور میں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حمص والا اس لیے نہیں ہے کہ حمص پہ حملہ کرنے سے پہلے ہی کیسر روم نے حمص چھوڑ کے قسطنطنیہ شفٹ ہو گیا تھا. چلیں ہم بھی قسطنطنیہ شفٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پیچھے. تو قسطنطنیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا ہے اب وہ یزید ابن معاویہ نے نہیں کیا، وہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہو گیا تھا. اس وقت یزید کی عمر 6 سال تھی، وہ تو شامل ہی نہیں تھا اس کے اندر. صحیح بخاری سے ابو ایوب انصاری والی حدیث لے کے آتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے، اس لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا. تو حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے کئی حملوں میں شریک تھے. وہ کوئی ایک حملہ تو نہیں ہوا تھا. قسطنطنیہ تو پھر فتح بھی ان لوگوں سے نہیں ہوا، وہ تو جا کے 9ویں صدی ہجری میں جا کے فتح ہوا ہے سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں، جس پہ ترکی والوں نے پوری 3 گھنٹے کی فلم بنائی ہوئی ہے. سلطان محمد فاتح پہ اردو ڈبنگ کے ساتھ ترکیوں کی فلم بڑی زبردست آئی ہے 3 گھنٹے کی، کہ کس طرح جو ہے وہ یورپ کے سینے میں جا کے مسلمانوں نے جو ہے وہ قسطنطنیہ کو فتح کیا. قسطنطنیہ اب وہ ہے استنبول جسے کہتے ہیں، اسلام ان بلک. اسلام آباد کو اگر آپ ٹرکی میں ٹرانسلیٹ کریں استنبول بنتا ہے. تو مسلمانوں نے اس کا نام پر استنبول رکھ دیا تھا قسطنطنیہ کا.
تو قسطنطینیہ پہ حملہ پہلا جو ہے وہ حضرت جو تھے نا عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی منذر، انہوں نے کیا تھا. علادہ سے اس پہ ریسرچ پیپر بھی ابو عبداللہ جابر دامانوی صاحب کا آیا ہوا ہے. تو یزید تو اس میں ہے ہی نہیں تھا، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد ابن ولید تھے جب ہم نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، اور اس حملے میں حضرت ابو ایوب انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ ہمیں حدیثیں سناتے تھے بس. اور دوسرے والے حملے میں ہے کہ ابو ایوب انصاری موجود تھے اور وہ فوت ہوئے. تو جس حملے میں وہ زندہ تھے وہ پہلے والا حملہ ہوگا، جس میں فوت ہوئے وہ دوسرے والا، اگر دو بھی لشکر گئے ہوں. اس پہ تو زبیلی زئی صاحب نے پورا مضمون لکھا تھا. تو یہ خام خواہ وہ اگر انہوں نے کر دیا تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے تو وہ علمی لیول ہی نہیں ہے. امام ابن تیمیہ تو بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، اگر ان کو غلطی لگ سکتی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی لگ سکتی ہے. ہم نے تو ان کے بیٹے کے ہاتھ میں یہ پمفلٹ بھجوائے تھے، ان کے گھر تک یہ پمفلٹ پہنچے. تو باقی دیکھ لیں ان کے اس عمل کا نقصان ہی ہوا ہے نا. ایک غلط چیز پہ انہوں نے سٹانس لیا، پھر جب ان سے دلیل مانگی تو ویسے وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث، جب دلیل مانگی تو کہتے ہیں امام غزالی نے فرمایا. تو امام غزالی تو وہ کچھ فرما کے گئے ہوئے ہیں جو آپ کے نزدیک شرک ہے. اور دوسری طرف بریلوی ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نالائق. تو وہ پنڈی کے مفتی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے تو غزالی نالائق کیوں نہیں ہے، جس نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ قتل حسین کو یزید کی طرف نہیں منسوب کرنا چاہیے، تو ایک مسلمان کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا ہے، اور جو ایسی تہمت لگا رہے ہیں وہ اس کی طرف خود لعنت پلٹ آئے گی. تو میں نے کہا تھا کہ جو لوگ اس وقت ڈاکٹر ذاکر کو نالائق کہہ رہے ہیں، وہ جب یزید کے خلاف بولتے ہیں تو امام غزالی کی نظر میں وہ خود لعنتی ہیں. تو جرت کریں، یہ تو جرت کرنی چاہیے نا ان کو. جو بندہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے وہ کہے نہیں تو ہی لعنتی ہے. تو ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں ہوتے. ہم امام غزالی کو بھی غلط سمجھتے ہیں اس مسئلے میں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اور بریلویوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں. صحیح کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ اگلے دن ایک بندے نے نا کہا کہ جی آپ ساروں کو ہی غلط کہتے ہیں تو آپ ہی ٹھیک ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا میں ٹھیک ہوں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ کتابوں کو فالو کریں. یہ سارے ہی غلط ہیں جی، سارے ہی غلط ہیں کسی نہ کسی معاملے میں. آئے کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ فلاں مسلمان انکلوڈنگ میرے بارے میں کہ وہ 100% ٹھیک ہے، یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھا جائے کریں کہ جو غلطی ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ غلطی ہے کہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں غلطی ہائی لائٹ نہ کریں، اچھائیاں بیان کریں. ان کو کہ اچھائیاں اگر بیان کریں تو یہ کام آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے بزرگوں کی تو اچھائیاں بیان کرتے ہیں، دوسروں کی تو غلطیاں بیان کرتے ہیں. تو سر 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں. کیا دیوبندی اپنے علاوہ سارے فرقوں کو غلط نہیں کہتے؟ بالکل کہتے ہیں. تو 99 قتل تو انہوں نے بھی کیا، ہم نے ساتھ کہہ دیا کہ دیوبندی بھی غلط ہے. تو ایک ہی زیادہ کر کے سینچری پوری کی ہے نا. مدعا سارا ہمارے اوپر پڑ گیا. ہم تو پھر بھی اولو العلم قائما بالقسط ہیں، انصاف پہ قائم ہے کہ نہیں دیوبندی بھی اس معاملے میں غلط ہے. تو کسی کو غلط کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تکفیر کرتے ہیں. یہ لوگ جب غلط کہتے ہیں اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں. ہم غلط کہہ کے بھی پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یقین کریں جو مولوی میرے خلاف جمعہ پڑھاتے ہیں میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، سامنے بیٹھ کے جمعے کی تقریر سن رہا ہوتا ہوں. کتنے مولوی ہیں کہ میں مسجد میں انٹر ہوں وہ اپنا موضوع چھوڑ کے میرے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں یعنی اپنی فیملی کے ساتھ جمعہ پڑھنے میں بھی گیا ہوتا ہوں. تو پھر بعد میں میری بیوی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے ہاں پتر سنا، ٹھیک ہے جی غصہ اتار لیے، کیا ہوا، بات کر لی اس نے، دفن ہو گئی، آج دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے، ختم. کیا فرق پڑتا ہے یار؟ مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ مروان بن حکم ممبر پہ مولا علی پہ لعنت کر رہا ہوتا تھا اور حسن حسین نیچے بیٹھ کے خطبہ سنتے تھے. اللہ اکبر. تو سر ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم پہ نام لے کے تو کوئی لعنت نہیں کر رہا نا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جمعے میرے خلاف پڑھانے کے بجائے مجھے نام لے کے بھی لعنت کرو نا، تب بھی میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا. یہی ہماری سچائی کی دلیل ہے کہ ہم شریعت کو کہیں پہ کراس اس کی باؤنڈری نہیں کرتے. نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہیں کیونکہ ہمیں حکم ہے خلیفہ راشد عثمان ابن عفان کا، صحیح بخاری 695، کہ نیکی کے کاموں میں باغیوں کا ساتھ دو، نماز مسجد نبوی میں باغیوں کے پیچھے پڑھو، برائی میں ان سے الگ رہو. حالانکہ حضرت عثمان کہہ سکتے تھے کہ تم غلط لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہو، نمازیں ان کے پیچھے نہ پڑھو، لیکن ان کو پتہ تھا
ان نیکی کے کاموں میں تو آپ نہیں، تو ہم بھی نیکی کاموں میں ساتھ دیتے ہیں سر، اب بھی دیتے ہیں، آندہ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو گیا.